فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم المنتظر یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجاؤ قائم آل محمد۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت اطہار کا یہ صف ماتم کا بچھانا، آپ سب کا یہاں چل کر آنا مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت اطہار کا حاضرین کی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ جس مقصد کے لیے یہ صف ماتم بچھائی گئی ہے مرحوم سید صابر حسین مولا ان کے درجات کو بلند فرما، علین میں جگہ نصیب فرما، امام حسین کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ واسطہ محمد و اہل بیت اطہار کا ان کے بچوں کی زندگیاں دراز فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم غاصب حقوقہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقال اللہ تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید واصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ سامعین محترم ارباب دانش، اگر آپ کے مزاج معلیٰ پہ ناگوار نہ گزرے تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سید سفیر رضوی صاحب کا حکم تھا تو ان کے حکم پہ آپ لوگوں کی زیارت کرنے چلا آیا۔ خدا آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور آج کے دن کا صدقہ مولا آپ سب کو حسین کی زیارت نصیب فرمائے۔ سامعین محترم ارباب دانش، سب سے پہلے تعریف ہے اس خدا کی جس نے اس کائنات کو خلق کیا
اور درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جن کے دم سے درود میں دم آ گیا۔ سامعین محترم، آل محمد کا در ایک ایسا در ہے جہاں بددو آئے تو انسان بن جاتا ہے، انسان آئے تو مسلمان بن جاتا ہے، مسلمان آئے تو سلیمان بن جاتا ہے۔ آل محمد کا در ایک ایسا در ہے جو زر کو ابو ذر بناتے ہیں، صاحب کردار کو مسم تمار بناتے ہیں۔ آل محمد کا در ایک ایسا در ہے جو کنکر کو در بناتے ہیں، مجرم کو حر بناتے ہیں۔ یہ رازیہ کا در ہے، یہ مرضیہ کا در ہے، یہ محدثہ کا در ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کا در ہے، یہ ام ابیہا کا در ہے۔ اس در سے بس دو چیزیں ملتی ہیں، یا تو علی کی ولا ملتی ہے یا حسین کی عزا ملتی ہے۔ یا سلامت رہیں آپ۔ اب آپ توجہ فرمائیں، یہ در ایسا در ہے جہاں کبھی کوئی بھی کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ تاریخ میں ایک روایت میری نظروں کے سامنے سے گزری کہ صحابہ میں 7 صحابہ ایسے ہیں جن کا ہر روز وتیرہ یہ تھا کہ نماز فجر سے پہلے آ کے دہلیز زہرا کا بوسہ لیتے تھے، اور جیسے ہی نماز فجر تمام ہوتی تھی دوبارہ آ کے دہلیز زہرا پہ آ کے جھک کر سلام بھی کرتے تھے اور بوسہ بھی لے کر بیٹھ جاتے تھے، اور آہستگی کے ساتھ درود بھیجتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جناب سلمان نے بلند آواز کے ساتھ صلوات پڑھی تو صحن سیدہ سے سیدہ کی آواز آئی، اے سلمان پوچھو جو پوچھنا ہے۔ کہا سیدہ اپنے صحن کی کوئی فضیلت بتائیں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ اے سلمان کل میرے صحن میں 3 حوریں آئی تھیں، اب میں نے ان 3 حوروں سے پوچھا کہ اللہ نے تمہیں کیوں اور کس لیے خلق کیا ہے اور تم کس لیے آئی ہو، تو پلٹ کے ان کا جواب آیا، سیدہ ہم عبادت کر کر کے اتنا قرب الہی میں جب چلے جاتے ہیں تو اللہ اس کا اجر ہمیں آپ کی زیارت کے لیے بھیجتا ہے۔ اب سیدہ نے پوچھا تم بتاؤ تو صحیح تمہارے نام کیا ہے؟ تو پہلی نے کہا میرا نام سلمہ ہے، دوسری نے کہا میرا نام ذرہ ہے، تیسری نے کہا میرا نام مقدادہ ہے۔ اب سلمان سے سیدہ فرماتی ہیں اے سلمان جاننا چاہتے ہو وہ سلمہ اللہ نے کس لیے خلق کی ہے؟ سلمان نے ہاتھوں کو باندھ کے کہا بی بی ارشاد فرمائیے کس لیے خلق کی؟ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ اے سلمان سلمہ اللہ نے جنت میں تیرے لیے خلق کی ہے، مقداد کے لیے خلق کی ہے، ذرہ ابو ذر کے لیے خلق کی ہے۔ اب سلمان نے آگے بڑھ کے کہا بی بی یہ تو ارشاد فرمائیے کہ جو میرے نام کی حور تھی کیا آپ کی ہم نشینی میں بیٹھی، آپ کے پہلو میں بیٹھی یا زمین پہ بیٹھی؟ تو اب جناب سیدہ نے فرمایا کہ کیا ہوا اگر وہ میری ہم نشینی میں بیٹھ جائے، کیا ہوا کہ وہ معصومہ ہے، حور ہے؟ تو عجب ہے جناب سلمان نے آواز دے کے کہا سیدہ اگر آپ کی ہم نشینی میں بیٹھ جاتی تو میں سلمان اس حور کو جنت میں قبول نہ کرتا۔ تو یہ سیدہ کا در، یہاں کائنات کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، اور اللہ نے قرآن میں بہت سے مقامات پہ سیدہ کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ توجہ فرمائیے گا کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی لا ریب کتاب کا نام قرآن ہے۔ جب ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں تو لفظوں کا سہارا لیتے ہیں، حرفوں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے میرا معاملہ کچھ اور ہے، مجھے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حرفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب
ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تجھے کب سے ضرورت نہ ہوئی، تو عجب نہیں آواز قرآن آئے اس دن سے مجھے ضرورت نہ ہوئی، جب سے مجھے اہل بیت کا در میسر ہوا میں ہر چیز سے مستغنا ہو گیا، بس ایک نقطے میں کام چل جاتا ہے، بس ایک نقطے میں کام چل جاتا ہے۔ قرآن اللہ کی لا ریب کتاب، بے عیب کتاب کا نام ہے۔ قرآن کے بہت سے اسماء، بہت سے القاب اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ قرآن علم ہے، قرآن لا ریب ہے، قرآن بے عیب ہے، قرآن ذکر ہے۔ اب اللہ نے کہا یہ جو کچھ بھی ہے اس کا وارث میرا مصطفیٰ ہے۔ اگر قرآن رحمت ہے تو اس کے وارث رحمت للعالمین ہوں گے، اگر قرآن علم ہے تو اس کے وارث راسخون فی العلم ہوں گے، اگر قرآن لا ریب ہے تو اس کے وارث بھی لا ریب ہوں گے، اگر قرآن بے عیب ہے تو اس کے وارث بھی بے عیب ہوں گے۔ بس ان دونوں میں فرق اتنا ہے کہ ایک صامت قرآن ہے، دوسرا نعت کے قرآن۔ ایک صامت قرآن ہے، دوسرا نعت کے قرآن۔ اب ہم جب عالم اسلام سے پوچھتے ہیں کہ قرآن آج محفوظ کیوں ہے، تو پلٹ کر جواب ہمیں یہ آتا ہے کہ اس لیے قرآن محفوظ ہے کہ وہ حافظوں کے سینوں میں دفن ہے۔ اس لیے قرآن سورہ حجر کی آیت نمبر 7 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ نَزَّلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، میں نے قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو عقل آئے۔ جناب سیدہ کے دالان کی زبان عربی ہے، ابو طالب کے صحن کی زبان عربی ہے۔ اب آپ توجہ کریں، اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ کی حفاظت کا ذمہ اس اللہ نے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اس خدا نے اٹھایا ہے۔ تو اب جب ہم عالم اسلام سے پوچھتے ہیں کہ قرآن آج محفوظ کیوں ہے، دوسری جو کتابیں ہیں وہ آج محفوظ نہیں ہے، ان میں رد و بدل ہو گیا، تو پلٹ کے جواب یہ آتا ہے کہ قرآن اس لیے محفوظ ہے کہ حافظوں کے سینوں میں دفن ہے، حافظوں نے اس کو حفظ کیا۔ اب ان کے لیے میں کہوں گا کہ جب میں نے تاریخ کو دیکھا، توریت کو دیکھا، 1,00,000 حفاظ ملے جنہوں نے توریت کو حفظ کیا لیکن محفوظ نہ رہا۔ انجیل کو دیکھا، 1,00,000 حفاظ ملے لیکن انجیل محفوظ نہیں رہی۔ اب زبور کو دیکھا تو 30,000 حفاظ ملے لیکن زبور محفوظ نہ رہی۔ لیکن قرآن کیوں محفوظ ہے؟ تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ قرآن سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں وہ حافظوں کے سپرد تھی، قرآن وہ ہے جو محافظوں کے سپرد ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم، اور یہ خطاب جو ہے اللہ براہ راست اپنے محبوب نبی سے کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آدم کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، کسی نارمل شخصیت کا نام نہیں ہے۔ آدم کون آدم ہیں؟ آدم ابو البشر ہیں، آدم صفی اللہ ہیں، آدم مسجود ملائکہ ہیں۔ کون آدم ہیں؟ آدم مطہر ہیں، آدم سردار سید الانبیاء ہیں، سب سے پہلا رہبر، سب سے پہلا پیشوا۔ کون ہے آدم؟ خلیفۃ اللہ آدم۔ تو اب اللہ نے کہا کہ آدم کا تذکرہ کیجئے۔ آدم کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، جو سب کا باپ ہے اس کو آدم کہتے ہیں، نبیوں کے باپ کو آدم کہتے ہیں، رسولوں کے باپ کو آدم کہتے ہیں، پیغمبروں کے باپ کو آدم کہتے ہیں، صحابیوں کے باپ کو آدم کہتے ہیں، وہابیوں کے باپ کو آدم کہتے ہیں، شیعوں کے باپ کو آدم کہتے ہیں، سنیوں کے باپ کو آدم کہتے ہیں، عیسائیوں کے باپ کو آدم کہتے ہیں، ہندوؤں کے باپ کو آدم کہتے ہیں۔ جو پوری کائنات کا باپ ہے اس کو آدم کہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے اسکن
فعل امر کا صیغہ لگایا، کہا اے آدم ساکن ہو جاؤ، رک جاؤ، قیام پذیر ہو جاؤ۔ تو اب میں یہاں رک کے کہوں گا کہ جو پوری کائنات ابو البشر ہے، پوری کائنات کا باپ ہے، اس کے لیے اس کن کا صیغہ استعمال کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے آدم تم ساکن تو بن سکتے ہو، مالک نہیں بن سکتے۔ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ مالک کون ہے۔ اب قرآن میں جائیں اور دیکھیں، قرآن کے رٹے لگا لگا کر شبینے پڑھنے والوں، ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو کہ قرآن کہتا کیا ہے، کہ جنت کے مالک کون ہیں۔ تو جنت کے مالک ہمیں رسول خدا کی احادیث یاد آتی ہیں کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی جنت اور جہنم کو آپ تقسیم کرنے والے ہیں۔ پھر رسول فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان دونوں کا بابا ان دونوں سے افضل ہے۔ پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الفاطمہ تو سیدۃ الجنہ، سیدۃ الجنہ جو ہے میری بیٹی فاطمہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جنت کا ماحول کیا ہے، ہر پتے پہ نبی اور علی لکھا ہے، ہر پتے پہ نبی اور علی لکھا ہے، سبز پھولوں پہ حسن، کلی پہ زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ تو کائنات، اللہ نے کائنات کو خلق کیا، کائنات ان کا صدقہ خلق ہوئی۔ لولا کا لما خلق تو افلاق، اے رسول اگر آپ نہ ہوتے یہ کائنات نہ ہوتی۔ ولولا علی لما خلقتکم، علی نہ ہوتے آپ نہ ہوتے۔ ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر زہرا نہ ہوتی آپ دونوں نہ ہوتے۔ صلوات پڑھے محمد و تو اللہ نے کائنات کو خلق کیا۔ جب ہم کسی چیز کو بناتے ہیں تو اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، ہم چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور بناتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ میں نے جب کائنات کو خلق کیا تو مجھے اجزاء کی ضرورت نہیں ہوئی۔ بس سورہ یاسین میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد الشیء فیقول لہ کن فیکون، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے، بس ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا، اللہ نے کن کہا کائنات بنتی گئی۔ یہ آسمان کن فیکون یہ ہو گیا، یہ زمین کن فیکون یہ ہو گئی، یہ ستارے، یہ کواکب، یہ گھٹائیں، یہ فضائیں، یہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے اللہ کن کہتا رہا، خلق ہوتی رہی، کن کہتا رہا فیکون ہوتا رہا۔ جب پوری کائنات اللہ نے خلق کی ہے تو اب جناب آدم کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ما منعک یا ابلیس، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا لے آدم ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ آدم وہ ہے کہ پوری کائنات کو میں نے کن کہہ کے خلق کیا ہے، لیکن آدم وہ ہے جس کے لیے میں نے اپنے دونوں ہاتھ لگائے ہیں۔ اب اللہ کو میں کہوں گا اے پروردگارہ پوری کائنات کو تو نے کن کہہ کے خلق کیا، آدم بھی 9 فٹ کے آدم ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 1 ناک ہے، آدم کو بھی کن کہہ کے خلق کر دیتا ہے، تو عجب نہیں آواز قدرت آئے خاموش خاموش۔ فضیلتیں قدوں سے نہیں ناپی جاتی، حقیقتوں سے ناپی جاتی ہیں۔ فضیلتیں قدوں سے نہیں ناپی جاتی۔ اب میں کہوں گا کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ پورا آسمان تو کن کہہ کے خلق کر دیا، یہ زمین کن کہہ کے خلق کر دی، یہ سب کچھ میں نے کن کہہ کے خلق کر دیا، لیکن یہ پوری کائنات میری خلیفہ نہیں ہے، بلکہ میرا آدم جو ہے وہ میرا خلیفہ ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
یہ پوری کائنات کو میں نے کن کہہ کے خلق کیا، لیکن آدم کے لیے 2 ہاتھ لگائے۔ اب میں کہوں گا اے پروردگارا کہ آسمان کو کن کہا، خلق ہو گیا، زمین کو کن کہا، خلق ہو گئی۔ اب یہ آسمان، یہ ستارے، یہ کواکب، یہ گھٹائیں، یہ فضائیں کن کہہ کے خلق کی، تو آدم کو 2 ہاتھ کیوں لگائے؟ تو عجب نہیں آواز قدرت آئے، تو نہ دیکھ آسمان کتنا بڑا ہے، تو نہ دیکھ زمین کتنی بڑی ہے، تو نہ دیکھ سورج کتنا طاقتور ہے، تو نہ دیکھ چاند کتنا منور ہے، تو نہ دیکھ یہ کواکب کتنے طاقتور ہیں، تو یہ دیکھ یہ سب کچھ تو ہے لیکن میرے خلیفہ نہیں، اس لیے میں نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے اس لیے خلق کیا کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ خلیفہ جب بھی بنے گا دونوں ہاتھوں سے بنے گا۔ خلیفہ جب بھی بنے گا دونوں ہاتھوں سے بنے گا، وہ چاہے صحن جنت ہو یا خم غدیر کا مقام ہو۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ اللہ نے جناب آدم کو خلق کیا۔ اب آدم کی خلقت، کائنات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْنَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جو چاہو کھاؤ اور پیو، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس شجرہ کے قریب، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، نہیں تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اب عجب ہے کہ اللہ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ رغدن حیث شئتما، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جو چاہے کھاؤ، لیکن اللہ ساتھ یہ بھی کہے وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، وہ کون سا شجرہ ہے؟ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا تاریخ میں کہ وہ کون سا شجرہ ہے۔ تو مخالفین نے جب مخالفین سے پوچھا تو مخالفین نے پلٹ کر جواب دیا کہ وہ شجرہ کہ پھلدار شجرہ تھا جس کے لیے آدم کو منع کیا گیا، وہ شجرہ گندم کا درخت تھا جس کے لیے آدم کو منع کیا گیا، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم اس درخت کے قریب نہ جانا۔ عجب ہے، میں یہاں رک کر کہوں گا ان مفسرین کو میں جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت غور و فکر کیا، علم کے میدان میں، علم کے سمندر میں غوطہ زنی کی، اور جیسے ہی اپنے آپ کو باب العلم کے دروازے پہ پایا تو زیارت امیر المؤمنین کو دیکھا۔ جیسے ہی میں نے کھول کے دیکھا تو اس میں ایک جملہ تھا، السلام علیک یا کلمۃ الشجرہ، اے علی، اے بولتے ہوئے درخت میرا سلام ہو تم پر۔ تو اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے آدم علی کے نور جیسا بننے کی کوشش نہ کرنا، نہیں تو تو ظالمین میں سے ہو جائے گا۔ نہیں تو تم ظالمین میں سے ہو جائے گا۔ اب آپ توجہ کریں کہ اللہ نے کائنات کا خلق کیا ہے۔ اب دیکھیں قرآن اور عبادات کو اگر دیکھنا ہے تو عبادات، آج کل کائنات میں ولایت کا بہت شور ہے، ولایت کا بڑا شور ہے۔ جن کو ہر چیز سمجھ میں آتی ہے ان کو علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ان کے لیے میں یہاں رک کر کہوں گا کہ جن کو علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں ان کی ولادت سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر قرآن لینا ہے تو علی کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ جناب کمبر کہتے ہیں کہ ایک رات مسجد کوفہ کی طرف ہم چلے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے ساتھ تھے، اور جیسے ہی کوفہ کے محلے کی ایک گلی سے گزر ہوا تو اس گھر کی چھت سے اس قدر خوبصورت لہن کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو میں نے سنا۔ کمبر کہتے ہیں میرے قدم رک گئے،
جیسے ہی میرے قدم رکے علی نے مسکرا کے مجھے دیکھ کے فرمایا کمبر رک کیوں گئے ہو؟ کہا مولا کس قدر خوبصورت لہن کے ساتھ قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. تو علی فرماتے ہیں اے کمبر اس کا قرآن اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. کہتے ہیں کہ کمبر کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا اور حق فرمایا. واپس میں چلا مسجد کوفہ میں گیا, نماز شب تمام ہوئی, مؤذن نے اذان دی. جیسے ہی نماز فجر تمام ہوئی میں نے دیکھا علی ابن ابی طالب مصافہ میں مشغول ہیں. میں واپس اس محلے کی اس گلی میں آیا, دکل باب کیا, وہ بندہ باہر آیا. میں نے کہا میرے 3 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کیا تجھے اللہ کی توحید پہ ایمان ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ. کیا رسول کی رسالت پہ تجھے ایمان ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ. اب کمبر کہتے ہیں میں نے تیسرا سوال یہ کیا کیا علی کی ولایت پہ تجھے ایمان ہے؟ اس نے کہا میں ایمان نہیں رکھتا. اب جیسے ہی کمبر نے یہ سنا تبرہ کرتے ہوئے واپس مسجد کوفہ کی طرف گئے. جیسے ہی علی نے دیکھا مسکرا کے کہتے ہیں کمبر پوچھ آئے ہو؟ کمبر پوچھ آئے ہو؟ کمبر نے دونوں ہاتھ امیر المؤمنین کے قدموں پہ رکھا. یا علی وہ تو آپ کی ولایت کا منکر ہے. امام فرماتے ہیں اسی لیے کہا تھا کہ اس کا قرآن اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. امام کچھ تشریف فرما دے. امام فرماتے ہیں جب عالم ارواح میں اللہ نے سب سے پہلے روحوں کو خلق کیا, اللہ نے سب سے پہلے اللہ نے اپنی توحید کو رکھا. جن آوازوں نے لبیک کہا وہ آوازیں مجھ علی کے کانوں میں محفوظ ہیں. پھر رسول کی رسالت کو رکھا. جن آوازوں نے لبیک کہا وہ آوازیں مجھ علی کے کانوں میں محفوظ ہیں. پھر میری ولایت کو رکھا. کچھ آوازوں نے لبیک کہا وہ آوازیں مجھ علی کے کانوں میں محفوظ ہیں. جب اس قاری قرآن کی آواز کو سنا تو میں سمجھ گیا یہ میرا اپنا نہیں کوئی غیر ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ نمازیں مار کر منہ پر کہا فرشتوں نے دل میں ہے بغض علی اور آ گیا مصلی پر. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ. حب علی رحمت اللہ, بغض علی لعنت اللہ. کل ایمان نعت کے قرآن علی ولی اللہ. علی کی ولایت عجب ہے. آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے ایک واقعہ سامنے آ گیا. بحار الانوار علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد, صلوات پڑھے محمد, جب جناب فاطمہ بنت اسد اس دنیا سے چل بسی تو امیر المؤمنین کے سر پہ امامہ نہیں ہے, پاؤں میں نالین نہیں ہے. آئے رسول خدا کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی. رسول فرماتے ہیں اے علی ایسا مت کہو, ایسا کہو کہ اے رسول آپ کی ماں اس دنیا سے چلی گئی. امی بعد امی, وہ میری ماں کے بعد میری ماں تھی. اب رسول خدا, واقعہ علامہ مجلسی نے اس کو نقل کیا ہے کہ رسول آئے, تاریخ میں 2 جنازے ایسے ملتے ہیں جن پر رسول خدا نے 70 تکبیریں پڑھی ہیں. ایک جناب حمزہ کا جنازہ اور دوسرا جناب فاطمہ بنت اسد کا جنازہ. اور جیسے ہی اپنی چچی اپنی ماں کو آغوش تربت میں اتارا تو اس وقت تراب کو حکم دیکھتے ہوئے فرمایا اے تراب میری چچی کبھی شکایت نہ کرے. اب تاریخ لکھتی ہے کہ تعویذ قبر بند ہوا, رسول خدا نے گریہ کیا. اب جیسے ہی گریہ کرنا تھا کہ اصحاب دیکھ رہے ہیں, اب ایک مرتبہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا ابنوں کی ابنوں کی ابنوں کی.
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں فرمایا ہے کہ تمہارا بیٹا تمہارا بیٹا تمہارا بیٹا؟ تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی تعویذ قبر بند ہوا فرشتے آئے، انہوں نے آ کے میری چچی سے سوال کیا من ربو کی، تیرا رب کون ہے؟ تو پلٹ کے جواب آیا میرا رب وہ پروردگار ہے۔ من رسولوں کی، تیرا رسول کون ہے؟ تو پلٹ کے جواب آیا میرا رسول محمد مصطفیٰ ہے۔ اب فرشتوں نے کہا من اماموں کی، تیرا امام کون ہے؟ میری چچی نے مجھے دیکھا، میں نے کہا اے چچی کہہ دیجئے ابنوں کی، ابنوں کی، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اب یہاں میں رکھ کر کہوں گا اے عقل کے اندھے اور جاہل مولوی، جو علی جس کی ولایت کے بغیر ان کے ماں باپ کو معاف نہیں تو تم جیسا اور مجھ جیسا کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ دل میں ہے بغض علی اور چکر لگاتا ہے کعبہ کے، کعبہ خود حیران ہے یہ کن چکروں میں ہے۔ یہ ہے علی کی ولایت۔ علی کی ولایت نہ آپ کی عبادت قبول ہے۔ نور الثقلین، تفسیر نور الثقلین، صاحب کتاب صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ جب محشر میں پل صراط ہوگی تو 50 درجات ہوں گے، 50 درجات ہوں گے، ہر بندہ 50 درجات کو عبور کر کے جنت میں جائے گا۔ اب صاحب تفسیر کہتے ہیں کہ پہلا جو درجہ ہے وہ ہے نماز کا۔ جیسے ہی نماز سے مبری الذمہ اور فرشتے کہیں گے کہ تمہاری نمازیں بالکل کلیئر ہیں، اب تم آگے بڑھ جاؤ۔ اب درجہ بدرجہ یہ چلتا چلتا 50ویں درجے پہ جیسے ہی آئے گا، اللہ کی آواز آئے گی، پروردگار کی آواز آئے گی واقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان سے سوال باقی ہے۔ فرشتے پلٹ کر کہیں گے اے اللہ، اے پروردگارہ، اس نے تمام واجبات کو ادا کر دیا، وہ کون سا سوال ہے جو ابھی ان سے باقی ہے؟ تو پھر پروردگار کی آواز آئے گی واقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان سے ابھی سوال باقی ہے۔ تو پلٹ کر فرشتے کہیں گے ان کی نمازیں بھی ٹھیک ہیں، ان کے روزے بھی ٹھیک ہیں، ان کا حج بھی ٹھیک ہے، ان کا خمس بھی ٹھیک ہے، ان کا تولا بھی ٹھیک ہے، ان کا تبرہ بھی ٹھیک ہے، ہمسایوں کے ساتھ سلوک بھی ٹھیک ہے، بڑوں کے ساتھ سلوک بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، وہ کون سا سوال ہے؟ تو پلٹ کر پروردگار کی آواز آئے گی اے فرشتوں، ان عبادتوں میں، ان ریاضتوں میں دیکھو میرے علی کی ولایت ہے، اگر ہے تو انہیں جنت میں، نہیں تو جہنم میں۔ اگر ولایت علی ہے تو جنت میں، نہیں تو جہنم میں۔ عجب ہے علی کی ولایت۔ علی کی ولایت ایسی ولایت ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ جس کے پاس علی کی ولایت نہیں، یہی نمازیں ہیں جو قیامت کے دن تیرے منہ پہ دے ماری جائیں گی۔ اگر علی کی ولایت نہیں ہے، اب آپ توجہ فرمائیں کہ مشکل کشا کا دروازہ ایسا دروازہ ہے کہ مکہ کا دور ہے اور چند اصحاب آتے اور آ کے رسول خدا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دیں، تو اللہ کے رسول ہاتھوں کو بلند فرماتے اللہم اقضی حاجت فلاں ابن فلاں بحق علی ابن ابی طالب، اے اللہ فلاں صحابی کی حاجت کو پورا کرو علی ابن ابی طالب کے صدقے سے۔ جنابی المودع علامہ قندوزی بہت بڑے راوی ہیں اہل سنت کے، وہ لکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی آ کے کہتا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کرے، رسول ہاتھوں کو بلند فرماتے اللہم اقضی حاجتا بحق علی ابن ابی طالب، اے اللہ علی کے توسل سے، علی کے واسطے سے فلاں بندے کی حاجت کو پورا کرو۔ اب مکہ سے مدینہ کا دور شروع ہوا، مسجد نبوی بنی، منبر رسول لگا۔ اب کچھ ایسے بھی تھے جو
मुनाफिक थे वो कहते थे एक दिन वो आएगा कि अल्लाह के रसूल तेरा और मेरा नाम लेके दुआ करवाएंगे और अली अपनी मुश्किल लेके आएंगे। आखिर वो दिन आया कि अली जैसे ही मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, रसूल ने पलट कर जवाब दिया। अब अली फरमाते हैं या रसूलुल्लाह मेरे हक में दुआ करें। जैसे ही रसूल खुदा ने हाथों को बुलंद फरमाया, अब एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को कोहनियां मार के कहा आज वो दिन आ गया कि आज अल्लाह के रसूल तेरा और मेरा नाम लेके दुआ करेंगे। अब अल्लाह के रसूल ने हाथों को बुलंद फरमाया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इक़दी हाजता अली इब्ने अबी तालिब बिहक़्क़ि अली इब्ने अबी तालिब। ए अल्लाह, साहिब किताब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने हाथों को बुलंद फरमाया, अल्लाहुम्मा इक़दी हाजता अली इब्ने अबी तालिब बिहक़्क़ि अली इब्ने अबी तालिब। ए अल्लाह, अली की हाजत को पूरा करो अली के सदके से। अब मुनाफिक बोले, कहते हैं या रसूल अल्लाह जब सहाबा आए तब भी अली का सदका, अली खुद आए तब भी अली का सदका। तो रसूल फरमाते हैं मैं क्या करूं, मैं भी जब मुश्किल में आता हूं तो अली के सदके से पार निकल। ये अली है, अली का दरवाज़ा ऐसा दरवाज़ा है जहां कायनात की मुश्किलें आसान होती हैं, कायनात की मुश्किलें आसान होती हैं। मुश्किल कुशा हाजत रवा अली इब्ने अबी तालिब। अबू ज़र कहते हैं मेरे घर में फाके हैं, मैं आया, मौला अमीर अल-मोमिनीन की दरवाज़े पे दक्कलबाब किया, अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन। इमाम ने दरवाज़ा, जैसे ही दरवाज़ा खोला कि हाँ अबू ज़र बताओ क्या कहना चाहते हो। अबू ज़र ने कहा मौला मेरे घर में फाके हैं, कुछ अता करें। अली मुस्कुरा के कहते हैं कि अबू ज़र ज़मीन पे जो पत्थर है इस पत्थर को उठाओ। जैसे ही अबू ज़र ने पत्थर को उठाया, इमाम फरमाते हैं उक़सिम अलैहा बिइस्मी, इस पत्थर को मेरी कसम दो, रब्बे काबा की कसम, अभी अली की या खत्म नहीं हुई, पत्थर सोने में तब्दील हुआ। अब जैसे ही अबू ज़र ने देखा ये तो सोना है, जमीन पे रखा, एक और पत्थर लिया, उस सोने को तोड़ना शुरू किया, बस थोड़ा सा सोना लिया, बाकी सोना जमीन पे फेंका। अली मुस्कुरा के कहते हैं अबू ज़र ले जाओ तुम्हारे कल के काम आए। अबू ज़र दोनों हाथ बांध के कहता है मौला कल की फिक्र वो करे जिनके पास आप जैसा इमाम ना हो, मौला जिनके पास आप जैसा इमाम ना हो। ये कायनात की फजीलतें आप देखें, अजब है कि अमीर अल-मोमिनीन की फजीलतें इतनी हैं कि इंसान तो ख़त्म हो जाएंगे, फजीलतें कभी ख़त्म नहीं होंगे। एक दिन रसूल खुदा की बारगाह में जिब्राईल आए और आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, जैसे ही कुछ फरमाया रसूल मुस्कुराए, तबस्सुम फरमाया। अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो रसूल फरमाते हैं अली जिब्राईल आए, जिब्राईल ने आके कहा कि अगर लफ्ज़ फ़ज़ाइल, अगर अली ना होते तो मैं अल्लाह कभी लफ्ज़ फ़ज़ाइल को खल्क ना करता। अहले सुन्नत की बहुत बड़ी किताब है, उसमें अहले सुन्नत के बहुत बड़े रावी कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो चौथे आसमान पर ऊँटों की एक कतार चल रही है जो मुसलसल मशरक से मगरिब की तरफ चल रही है, और ऊँटों की कतार के ऊपर कुछ सहीफे लदे हुए हैं। तो जिब्राईल कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं जब से खल्क हुआ हूँ मैं देख रहा हूँ ये ऊँटों की कतार मुसलसल चल रही है,
رسول فرماتے ہیں اے جبرائیل بتا تو صحیح تو کب سے خلق ہوا؟ تو جبرائیل دونوں ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹوں کی قطار جب سے میں خلق ہوا ہوں دیکھ رہا ہوں، ایک نور ہے جو 70,000 سال کے بعد نمودار ہوتا ہے، وہ نور میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل تم جانتے ہو وہ کس کا نور ہے اور یہ صحیفے کیسے صحیفے ہیں؟ جبرائیل نے دونوں ہاتھوں کو باندھا، یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں۔ رسول فرماتے ہیں وہ مجھ محمد کا نور ہے، اور یہ جو صحیفے ہیں یہ میرے بھائی علی کے فضائل ہیں، یہ میرے بھائی علی کے فضائل ہیں۔ دیکھیں علی کی شجاعت کو دیکھنا ہے، علی کی عدالت کو دیکھنا ہے، بے مثل اور بے مثال ہے۔ علی کے علم کو دیکھنا ہے، یہ وہ علی ہے جس نے ممبر ابیض سے مسجد کوفہ کے ممبر سے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے پوچھ لو اس سے قبل کہ تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤں۔ تو جس کی جتنی معرفت تھی انہوں نے اتنا پوچھا۔ اب تاریخ میں ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ ایک بڑی قد آور شخصیت مجمع کو چیرتی ہوئی مسجد کوفہ میں آ کے مجمع کے درمیان بیٹھی۔ جیسے ہی علی ابن ابی طالب نے یہاں سے اعلان کیا پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے، وہ شخصیت بلند ہوئی، کہا اے علی اے امیر المومنین یہ تو بتائیے اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ جبرائیل کہاں ہے؟ اب علی نے چشم زدن میں زمین سے عرش معلیٰ تک دیکھا، کہا جبرائیل نہیں ہے، پھر زمین سے تحت الثری تک دیکھا، کہا جبرائیل نہیں ہے، پھر پوری کائنات پہ نظر دوڑا کے دیکھا، کہا جبرائیل نہیں ہے۔ اب علی مسکرا کے کہتے ہیں بس اب دو ہی بچ گئے ہیں، میں علی ہوں اور تو جبرائیل ہے، میں علی ہوں اور تو جبرائیل ہے۔ اب جیسے ہی جبرائیل نے یہ سنا اپنے دونوں پروں کو نکالا، مسجد کوفہ کی چھت کو پھاڑتے ہوئے آسمان کی بلندیوں میں چلے گئے۔ ایک منافق بیٹھا وہاں بول کے اٹھا یا امیر المومنین جبرائیل جیسے دروازے سے آئے تھے ویسے ہی چلے جاتے، یہ چھت کیوں پھاڑی؟ امام مسکرا کے کہتے ہیں چھت اس لیے پھاڑی کہ تجھے یقین ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ لدنی 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 سلونی سلونی قبل انت تفقدونی کل ایمان نعت قرآن علی ولی اللہ نعرہ اب آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے ایک اور مسجد کوفہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ علی کا علم دیکھنا ہے، اب علی کی عدالت بھی دیکھیں۔ ممبر ابیض پہ امیر المومنین ہے، ایک منافق جس کا نام ابن قوا، نام بھی ویسا جیسا ابن قوا، آیا آ کے کہتا ہے یا امیر المومنین آپ کا فلاں ماننے والا اور شیعہ اس نے فلاں مسجد کوفہ بازار کوفہ سے 2 روٹی چرائی ہے۔ اب علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ اب جیسے ہی ابن قوا اس مومن کو لے کے آیا تو علی فرماتے ہیں کہ اے فلاں ابن فلاں کیا تو نے 2 روٹی چرائی ہے؟ دونوں ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا میں نے 2 روٹی اس لیے چرائی کہ میرے گھر میں فاقہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کیونکہ تو نے چوری کی ہے اس کی سزا تو جانتا ہے۔ اب سامنے بڑھ کے کہتا ہے مولا میں جانتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کیا اسی دنیا میں سزا لے گا یا آخرت میں لے گا؟ کہا مولا اسی دنیا میں دے دے۔ اب جیسے ہی امام کو اس نے فرمایا اب آگے امام فرماتے ہیں کہ اپنی انگلیوں کو آگے کرو، ذوالفقار کو نکالا، اس کی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ اب وہ مومن تھا، محب تھا، اس نے دوسرے ہاتھ پہ انگلیوں کو رکھا،
بازار کوفہ میں علی کے فضائل پڑھنے شروع کیے کہ میرے علی وہ ہیں جو اپنے اور غیر میں کوئی تفریق نہیں رکھتے. یہ کیسا انصاف ہے, یہ کیسا عدل ہے. اب دیکھیں جیسے ہی ابن قوا نے یہ سنا واپس علی ابن ابی طالب کے پاس آیا. یا علی آپ نے اس کی انگلیوں کو کاٹا, وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. علی نے فرمایا بلا کے لاؤ. جیسے ہی بلا کے لایا علی فرماتے ہیں تو میرے فضائل پڑھ رہا ہے. اب سامنے کہتا ہے مولا آپ کی فضیلت میں کیوں نہ بیان کروں, آپ کی فضیلت کے لیے پوری کائنات اللہ نے خلق کی ہے, آپ کی فضیلتیں رسول خدا نے ادا کی ہیں. اب سامنے علی مسکرا کے کہتے ہیں اے فلاں ابن فلاں اپنی انگلیوں کو ہاتھ کے ساتھ رکھو. جیسے ہی ہاتھ کے ساتھ رکھا علی نے ید اللہ ہاتھ سے اس کے ہاتھ پہ مارا, وہ صحیح و سالم ہوا. ابن قوا بولا مولا اگر جوڑنی ہی تھی کاٹی کیوں؟ علی فرماتے ہیں جو میں نے کاٹی وہ میری عدالت تھی, اب جو جوڑی یہ میری سخاوت ہے. یہ جو جوڑی ہے یہ میری سخاوت ہے. کائنات اگر علم دیکھنا ہے علی کا, ایک دن جناب سیدہ طاہرہ محدث صلوات پڑھے محمد بی بی فرماتی ہیں یا علی اپنے علم کے بارے میں بتائیے, آپ کا علم کیسا علم ہے؟ علی فرماتے ہیں کہ اے زہرا کائنات جب سے خلق ہوئی ہے آج تک جو کچھ ہو گیا ہے وہ سب مجھ علی کو معلوم ہے. سیدہ فرماتی ہیں کہ اے علی اے امیر المومنین جو آج سے لے کے محشر تک جو کچھ ہوگا وہ سب مجھ زہرا کو معلوم ہے. اب علی بلند ہوئے مسجد نبوی کی طرف چلے. جیسے ہی چلے اب سیدہ فرماتی ہیں یا علی ذرا رک جائیے, جو کائنات میں نہیں ہوگا وہ سب مجھ زہرا کو معلوم ہے. یہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے سیدہ کا صدقہ ہے. اب قرآن میں دیکھیں, قرآن میں کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے بچپنے میں گہوارے میں عصمت کی گواہی دی ہے اور ان کو اللہ نے صلے میں کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے. اب دو بچے ہمیں ایسے ملتے ہیں, حضرت یوسف کا واقعہ سب کو یاد ہے, سب کو یاد ہے. یوسف کی عصمت پر جب انگلی اٹھی تو ایک بچے نے گہوارے میں آگے بڑھ کر گواہی دی. آج کیونکہ 25 دسمبر ہے جناب عیسیٰ کا ایک واقعہ کہ عیسیٰ بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی ہے. تو اب جس بچے نے جناب یوسف کی گواہی دی وہ بچہ جب جوان ہوا تو یوسف کے سامنے آیا, پروردگار کی آواز آئی کہ اے یوسف پہچانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ تو یوسف نے کہا اے پروردگار تو ہی بتا دے یہ کون بچہ ہے. تو پروردگار کی آواز آئی یہ وہی بچہ ہے جس نے بچپنے میں تیری عصمت کی گواہی دی تھی. آج میں اس کو صلے میں یہ دیتا ہوں, آج سے میں تیرا ولی مقرر کرتا ہوں. اور اب دوسرا بچہ جناب عیسیٰ نے جیسے ہی اپنی ماں کی آغوش میں ماں کی عصمت کی گواہی دی اللہ نے صلے میں نبی نبوت عطا کی. ایک کو ولی بنایا, دوسرے کو نبی بنایا. اب میں یہاں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ اے پروردگارا کہ ایک جو عصمت کی گواہی دے اسے ولی بنا دیتا ہے, ایک جو عصمت کی گواہی دے اسے نبی بنا دیتا ہے. میرے مولا علی جنہوں نے ایک نہیں دو مقامات پہ رسول کی رسالت کی گواہی دی, رسول کی نبوت کی گواہی دی. جب علی اس دنیا میں آئے رسول کی نبوت کی گواہی دی, دعوت ذو العشیرہ میں رسول کی رسالت کی گواہی دی. تو عجب نہیں آواز قدرت آئے کہ میں نے علی کو ولی بھی بنایا ہے, علی کو نبی بھی بنایا ہے. میں کہوں گا اے پروردگارا علی تو ولی سمجھ میں آتا ہے, یہ نبی کیسے؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے کہ علی کو ولی میں نے خم غدیر پہ بنایا, علی کو نبی. کیا شب ہجرت کی وہ رات بھول گیا جب کفار مکہ ایڑیاں اٹھا کے کہتے تھے یہ تو نبی سویا ہے, یہ تو نبی سویا ہے. صلوات محمد و اہل
یہ تو نبی سویا ہے، یہ تو نبی سویا ہے، کائنات محمد و اہل بیت محمد۔ بس آپ سب کا یہاں چل کے آنا مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور ہو۔ عبادت کا ایک مرحلہ تمام ہوا، عبادت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ بس سزادارو، ہو گئی شام انہیں شام کے بازاروں میں، خدا بانیان کا یہ صف ماتم بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور ہو۔ ان کے مرحومین بالخصوص سید صابر حسین شاہ صاحب، مولا ان کے درجات العلین میں جگہ نصیب ہو۔ شام کے حالات بہت خراب ہیں، آج بھی علی کی علی بیٹی، مشکل کشا کی مشکل کشا بیٹی دیکھ رہی ہے، اے عباس تو کہاں ہے، اے حسین تو کہاں ہے۔ جب 28 رجب ہوئی ہے نا، قافلہ چلا ہے، تو مولا حسین نے کہا عباس فہرست کو تحریر کرو، فہرست تیار کرو، ہر بی بی کا نام لکھا۔ اب جیسے ہی محمل لائے گئے ہیں نا، تو سب سے پہلا محمل آیا ہے امام حسن مجتبیٰ کی بیوہ کا۔ مولا حسین فرماتے ہیں اے قاسم اپنی ماں کو سوار کرو۔ اس کے بعد محمل آیا ہے علی اکبر کی ماں کا، کہا علی اکبر اپنی ماں کو سوار کرو۔ اب محمل آیا ہے جناب ام کلثوم کا، کہا عباس ذرا میری بہن کو سوار کرو۔ ہر بی بی سوار ہوتی رہیں، آخر میں وہ بی بی بچ گئی جس کو شریکت الحسین کہتے ہیں۔ جیسے ہی اعلان ہوا علی کی علی بیٹی آ رہی ہے، حسین نے اپنی مسند کو چھوڑا، آگے بڑھے، کہا زینب آؤ میں تمہیں سوار کروں۔ سیدہ فرماتی ہیں اے بھیا حسین مجھے وہ سوار کرے جس نے 11 محرم کو سوار کرنا ہے۔ بس سزادارو یہ سننا تھا۔ مولا حسین نے مولا سجاد کو کہا اے سجاد بیٹا پھوپھی کو سوار کرو۔ بس سزادارو 11 محرم ہے، علی کی علی بیٹیاں کھڑی ہیں، ایک طرف سے اعلان ہوا کہ علی کی بیٹیوں کو سوار کیا جائے، سیدہ کے کانوں پہ یہ صدا آئی، سیدہ نے کہا رک جاؤ ابھی زینب زندہ ہے۔ ہر بی بی کو سوار کیا، آخر میں تنہا کھڑی ہے علی کی بیٹی، مقتل کا رخ کہا این اخی الحسین، اے میرے بھیا حسین تو کہاں ہے، این اخی العباس، اے میرے بھیا عباس تو کہاں ہے۔ بس سزادارو یہ قافلہ چلا، مسجد کوفہ کے باہر ہر طرف سے صدا آئی مارو علی کی بیٹیاں آ گئی، مارو علی کی بیٹیاں آ گئی۔ سیدہ رقیہ آگے بڑھی، کہا اے کوفیو یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، میں علی کی بیٹی ہوں۔ بس سزادارو مولا سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، سر
جھکا ہوا ہے۔ ایک صحابی آگے بڑھا، کہا مسلم دربار میں آئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توک لے کر سر بلند تھا۔ سجاد نے سر کو اٹھا کے کہا، اے میرے نانا کے صحابی، تو نے انصاف نہیں کیا۔ جب مسلم دربار میں آئے ان کے ساتھ ان کی مائیں بہنیں نہیں تھی۔ میری پشت کے پیچھے نہ دیکھنا، میرے ساتھ رسول کی بیٹیاں ہیں، میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ لعنت اللہ القوم القاسم وسیعلم الذین ظلموا۔ اللہ صاحب اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قبلہ محترم ذاکر اہل بیت غلام عباس جفا صاحب